تو میں کہا یار ایڈا سونا اللہ لکھیا تو کتے اتنے پروگرام کراؤ تہاڈا بھی ایڈا سونا اللہ لکھیا اتنے، لیکن پتر اتنے تے لکھ چھڑیا لیکن ایتھے لکھیا نہیں۔ اصل جگہ ہے، اصل جگہ سونا لکھیا ہوئی ہے لیکن اصل جگہ اللہ دی، لیکن ایتھے اللہ ایتھے لیاؤ اللہ دے ایتھے دیکھو نا حضور بلے شاہ کی کہندے نے، فرماندے نے الف اللہ رتا دل میرا، فرماندے نے اسی لکھیا نہیں، اسی او دے رنگ وچ اپنے دل نو رنگ چھڑیا ہے درجہ ہے۔ الف اللہ رتا دل میرا مینوں بے دی خبر نہ کائی، بلیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی۔ اے جگہ ہے صاحب، اے میرے اللہ پاک دی جگہ ہے، اے جگہ نبی پاک دی جگہ ہے، ایتھے اللہ لکھو اور ادھر صاحب کوئی ویکھو جڑا ہے فن جاندا ہوئے کہ ایتھے اللہ کیویں لکھیا جاندا ہے۔ کیونکہ پتر گل پھر میں وہی جڑی بار بار کرنا، قصور صرف تہاڈا نہیں، قصور ساڈا بھی بڑا ہے ادھر، اسی بھی این دیاں گلاں چھیڑدے ہی نہیں ہیں کوئی، اسی بس ادھر جی ڈنگ ہی ٹپانے ہیں اج وہ۔ اب دیکھو نا حضرت مثال کے طور پہ 70 سال ہو گیا لوگوں دس دیاں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات ایک قرآن شریف تلاوت کرتے تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز ایک قرآن شریف دسیا ہے کہ ہر رات ایک قرآن پڑھتے سن، تو کیتا کی پوری رات ہی نعتاں پڑھتے رہے۔ قرآن شروع چ پڑھے ایویں کو 20 منٹ ادھر، پھر اس تو بعد لیکن دسیا کی کہ ساری رات حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دسیا، فرمایا آپ بھی پوری رات ایک قرآن تلاوت کرتے سے، لیکن حضرت خواجہ غریب نواز علی وعدہ ہے لکھیا ہے کہ لکھیا جدو آپ ختم کرتے سن قرآن شریف من الجنت والناس ختم، پھر آواز آندی معین الدین تیرا پڑھیا سانو قبول ہے۔ دسیا ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز ساری رات، لیکن آپ کی کیتا ساری رات نعت ایک حضرت صاحب ساڑیاں محفلاں چ تلاوت ہوندی ہے، اس تو بعد پھر قرآن، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بس قرآن سے پھر دور ہو گئے سارے۔ اللہ حدیث پاک کا مفہوم ہے تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو، لیکن ایتھے غالب نہیں، ایتھے قرآن۔ حضرت صاحب جدو اسی مولویاں نے سٹیجاں تو قرآن کڑ چھڑیا تے پھر انہوں نے کی کرنا سی، حضرت صاحب انہوں دا بھی تعلق قرآن نہ ٹوٹ گیا۔ اللہ شاید میں کٹ گیا دا لفظ بے ادبی نہ ہوئے جے ہے تے میں تے بھائی توبہ کر لینا اپنے جملے تو، ہن مینوں تسی دس چھڑو میں کی بولا تے۔ اب دیکھیں نا حضرت جی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، بڑی شان ہے، صحابی رسول کا لکھا کلام ہے جی، حضور نے خود سماعت کیا ہے۔ اس سے آگے بھی بہت کچھ اس کلام کی شان میں اور کلام لکھنے والے کی شان میں کہا جا سکتا ہے، لیکن حضرت آپ اس سے انکار نہیں کر سکیں گے کلام ہے تو کسی انسان کا ہی لکھا نا، انسان والا عرفہ اپنے ویلے میں، ٹھیک ہے۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا، سونا کلام، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اس کلام کی شان میں، لیکن اس سے انکار آپ نہیں کر سکیں گے کلام یہ بھی انسان ہی کہہ رہے ہیں۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاڈ نورانی ہے، پیر میر علی شاہ ہے، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اس کلام کی شان میں بھی، کہا بھی ہمارے، لیکن اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ کلام یہ بھی میرے اعلیٰ حضرت سب سے اولا والا، بلکہ امام کا کلام کلاموں کا امام، لیکن حضرت ایتھے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ کلام تو پھر ہوں حضرت ساری رات کی ہوندا ہے، انسانوں دا کلام پڑھن لئی بندے بلائے جاندے نے 10 تے اللہ دا کلام پڑھن لئی بندے بلائے جاندے نے صرف، اور انہوں یہی کہنے کہ 20 منٹ تو زیادہ لینے نہیں لینے۔ اس لیے تو پتر میں پھر بڑے دکھ سے پوچھتا ہوں، محفلاں تے حضرت صاحب بڑیاں نے، رزلٹ کی ہے نا، کو دسو میں جو رزلٹ ہے دن ب دن پیچھے ہی جان ڈے دیں۔ حضرت صاحب 77 سال ہو گئے سانو ہے سارا کچھ کر دیاں کران دیاں، اور رزلٹ یہ ہے
یہ سڑک پہ حضرت جو کولر پڑا ہوا ہے نا، گرمی چل رہی ہے مسافروں کے پانی پینے کے لیے، اس کے اوپر 15 روپے کا پلاسٹک کا گلاس پڑا ہے، لیکن اس کو بھی سنگری لگائی ہوئی ہے ہم نے۔ وجہ کیا ہے؟ ساری رات نعتاں پڑھنے ہیں، نہ قرآن دا ترجمہ، نہ قرآن دی تفسیر، نہ امر نہ نہی، نہ وعدہ نہ وعید، نہ خوشخبری نہ گرفت نہ پکڑ، کچھ دور حضرت صاحب کو دور۔ مجھے کسی بندے نے نا شاہ جی کلپ بھیجا، فلسطین کے حوالے سے کلپ تھا، اور ساتھ اس نے مجھے تقیداً کہا کہ حضرت ویکھیو ضرور۔ اکثر نہیں دیکھے جاتے جی، ٹائم اتنا نہیں ہوتا، حضرت صاحب ٹائم کاٹ کے ویکھیو ضرور۔ میں نے دیکھا پھر اس کلپ کو، وہ کچھ اس طرح تھا کہ حضرت وہ ایک فلسطینی فیملی اپنے گھر بیٹھی تھی غزہ میں، وہ میزائل آیا اور اس نے اس گھر کو نشانہ بنایا، سارا گھر زمین بوس ہو گیا، کیونکہ حضرت وہ بڑی ترقی کر چکے ہیں جی، انہوں نے ایڈے ایڈے بمب بھی ایک شہر اڈان لی، کلا بمب بڑا ہے حضرت، وہ سارے شہید ہو گئے گھر۔ فلسطینیوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو کچھ ان کے پاس تھا ملبہ اٹھایا نیچے شہداء کو نکالنے کے لیے۔ امی بھی شہید ہو چکی تھی، ابو بھی شہید ہو چکے تھے، بھائی بھی شہید ہو چکا تھا، بہنیں بھی شہید ہو چکی تھی، سارے۔ اللہ کی کرنی ایک چھوٹی بچی بچ گئی جی، 5-6 سال کی، جنہوں اللہ رکھے انہوں کون چکھے، بچی بچ گئی۔ اب ادری کلپ یہ تھا، مکان ملبے کا ڈھیر، جتنے بھی شہداء تھے سفید لباس پہنے منتظر تھے، جنازہ ہوئے تھے، اسی جنت۔ بچی اب بیٹھی رو رہی ہے، لیکن صرف رو نہیں رہی بلکہ کیا کر رہی ہے، ساتھ پڑھ رہی ہے قرآن۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں بڑا ہی حیران ہوا، 6 سال کی یا 6-7-8 سے زیادہ نہیں ہوگی جی، بچی کا قرآن پڑھنا سن کے میں بڑا حیران ہوا۔ ہمارے بچے یہ کر سکتے نہیں، ہمارے بچوں کو اس کی عادت نہیں، ہم نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا نہیں، اور اس کی سب سے پہلی وجہ ہے بچوں نے امی ابو کے ہاتھ میں کب قرآن دیکھا ہے کہ بچے بھی قرآن والے بن جائیں۔ میں نے سوچا میں یار دی امی ابو دادا دادی جڑا جڑا کار ہوئے گا کتنا کو قرآن پڑھتے ہوں گے، وہ یار سامنے سارے شہید ہوئے پڑھے ہیں اور بچی قرآن پڑھ رہی ہے حضرت۔ اتنی بچی کو تو ہوش ہی نہیں ہوتی، ساڑھی جے ہوئے خدا نہ خواستہ اللہ سب کے والدین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حضرت صاحب پھر دوسرا کمال اس بات کا، ابھی میں تو کمال کا لفظ بولوں کیا بولوں، وہ یہ تھا کہ حضرت صاحب بچی کو اتنا بھی پتا تھا کہ اس موقع پہ قرآن پڑھنا کدھر سے ہے۔ تیسری بات حضرت، جیسے جیسے اللہ جو قرآن پاک کی تلاوت کے آداب ہیں نا، ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جو جو پڑھ رہے ہیں جیسا جیسا اس حالت کو خود پہ طاری کرو۔ اگر خوشخبری والی آیت آئی ہے نا تو چہرے پہ ذرا خوشی آئے، اگر کوئی گرفت والی ہے، جہنم والی یا عذاب والی آئے تو چہرہ ذرا رونے والا بنا لو۔ حضرت صاحب بچی قرآن پڑھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کے چہرے کے تاثرات بھی بدلتے تھے۔ اب پڑھ کیا رہی ہے حضرت صاحب؟ سامنے سارے شہید ہوئے پڑے ہیں اور وہ پڑھ کیا رہی ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ ساڑھے حضرت صاحب بابے نہیں پڑھ سکتے، بچی پڑھ رہی ہے۔ ظاہر ہے جی اس میں وَلَا تَقُولُوا بھی تھا، اموات بھی تھا، اور ظاہر ہے سامنے سارا کچھ تھا، چہرے کے تاثرات کچھ، لیکن یہ تو اگے جاندی ہے تو پھر تھوڑا جو ہے نا چہرے تے اسمائل آئی ہے ذرا، کیونکہ آگے کیا تھا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، زندہ نہیں لیکن تینوں شعور نہیں۔ پھر آگے پڑھتی ہے، پھر رنگ بدلتا چہرے کا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ لیکن صاحب شاہ صاحب بیٹھے دن میں بڑے دکھ نہ ان لگا کہ اس بچی نو تے پتہ لگ گیا کہ ان کی پڑھنا ہے، 77 سال ہو گئے ساڑیاں سٹیجن ہو، یہ بھی نہیں پتہ لگا کی پڑھنا ہے۔ حضرت صاحب ربیع الاول آیا ہے، عالمی حالات، ملکی حالات، قومی حالات،
صوبائی حالات، معاشی حالات کتنے خراب ہیں، لیکن ہماری محفلوں پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہونا۔ ہم نے پچھلے سال کی طرح، اس سے پچھلے سال کی طرح، اس سے پچھلے سال کی طرح، اس سے پچھلے سال کی طرح پھر اس سال یہی پڑھنا ہے، کیا لگیاں نے موجاں ہون لائی رکھی سونیاں، چڑی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونیاں۔ اسی نہیں بدلنا ہے، یہ تقریباً سارا کوئی تباہ ہو چلا ہے، اسی بدل جائیے تھوڑا جہا، اسی حسب معمول پھر میں کہہ سکنا، میں پڑھ سکنا کیونکہ من موجاں لگیاں نے، باقی کنوں لگیاں نے۔ حضرت صاحب کیا تھا اور ہم نے کیا، چلیں وقت تھوڑا ہے، میں بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ پتر یہ تلواراں والی امت سی، لیکن بنا کیڑی چھڈی لنگر والی امت۔ پتر صرف لنگر کھاندی ہے اور کچھ بھی کر دی۔ یہ 10 محرم گزرا، حضرت سچ بتانا، آپس میں بیٹھے ہیں، لنگر کھانے کے علاوہ کیا کیا ہم نے؟ کچھ۔ حضرت صاحب جب ہم ہوتے ہیں نا جوش خطابت میں، تو وہ پھر ہم نا وہ اکثر پوچھتے ہیں سامنے بیٹھوں سے، وہ تھوڑا اور مرچ مسالہ ڈالنے کے لیے، وہ بھائی تاڑے جو جڑا حسینی ہاتھ کھلارو، تو پھر سامنوں پہ بھی آفرین ہے، سارے حسینین ہیں، سارے ہاتھ کھلار چڑھ دینے۔ میں بھائی خود سے کچھ بھی نہیں کہوں گا، میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں، کیوں بھائی جڑا بے نماز ہے وہ حسینی ہو سکتا ہے؟ اور مینوں جو نہیں کہن رہے ہو تو ادو تو سارے ہاتھ کلار چڑھ دے، ادو بھی مدلیری کریا کرو نا، تو اٹھ کے کیا کرو، مصباحی صاحب ہے حسین پاک دے مانی ہیں سارے، لیکن نلائق تے نکما آدمی ہیں۔ انہوں ہی پوچھا جڑا لا حسینی ہاتھ کھلارو، نہ میں فجر پڑھی ہے، نہ زور پڑھی ہے، نہ اثر پڑھی، نہ مغرب پڑھی، نہ شاہ پڑھی، میں ہاتھ کیویں؟ لیکن کیونکہ سارے ہی ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں، پوری کی پوری محفل کو حسینی ہونے کا سرٹیفکیٹ جاتے ہوئے دے کے، اب کیا ہے، پورے کا پورا 25 کروڑ پاکستانی حسینی ہیں، اور پاکستان دی پونگ بج گئی ہے حضرت جی حسینیاں دی موجودگی حسینی تے حضرت جی ایک ہوئے تے پونگ نہ بجن دے حضرت، یہ تے 25 کروڑ حسینی اور پاکستان دی پونگ بج گئی ہے حضرت۔ لیکن پتر اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، اتنے قصور ساڈا ہے حضرت، کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا یہ ہے، ہم نے آپ کو بتایا یہ ہے کہ شاید 10 محرم پہ صرف سبیل لگاؤ حسینی بن جاؤ، 10 محرم پہ صرف ایک دیگ چاولوں کی بانٹو، اور پتر سبیل اگلے 10 محرم تے پچھلی وار نالو ود لانی ہے۔ الحمدللہ جی مسجد میں بیٹھا ہوں، 150 کلو دودھ دی سبیل لائی سی، انشاءاللہ اگلی 10 محرم تے رب دی ذات نے زندگی دی تھی پورے 200 کلو دی لاواں گا حضرت۔ اس 10 محرم پہ دیگ نہیں پکوائی، میرے بچوں کی امی بیمار ہیں، میں نے اس کو کہا، ڈاکٹر نے اس کو چولہے کے سامنے کھڑے ہونے سے منع کیا ہے، ہرنیوں کا آپریٹ ہوا ہے اس کا، میں آپے پکانے نے تو حسین پاک دا لنگر ہے، اللہ تینوں شفا دے دے گا۔ میں پتر یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں کرنا، اگلی وار نالو ود کرنا ہے، لیکن سن لو پتر، صرف سبیل لگانے سے حسینی بنتا، صرف ایک دیگ چاولوں کی بانٹنے سے حسینی بنتا؟ پتر اگر یہی حسینیت ہوتی تو پھر امام پاک کو کربلا جانے کی کیا لوڑ تھی حضرت؟ اور تو نے اور میں نے تو ماموں کانجن میں سبیل لگائی نا، تو نے اور میں نے تو ماموں کانجن میں چاول بانٹے نا۔ اوہ حسین کے پاس تو سبیل لگانے اور لنگر پکانے کے لیے جگہ بڑی سونی تھی، نانا پاک کا مزار مبارک اعلان ہو جاتا بھائی جمعے والے دن مسجد نبوی شریف کی محفل ہوئے گی، لنگر ہوئے گا، سوموار بھی ساڑھے نانے پاک دا دن ہے، سوموار نو بھی محفل مسجد نبوی شریف کی ہوئے گی، لیکن جڑی جمعرات آئے گی نال ہی میری اماں فاطمہ آرام فرمانے جمعرات نو محفل سیدہ پاک دے کول ہوئے گی، اور اعلان کرا دیو اگلے مہینے اسی مکہ پاک آ رہے ہیں، نانی ختیجہ پاک دے مزار شریف دے محفل ہوئے گی، سبیل بھی لگے گی، لنگر دا خصوصی انتظام ہوئے گا۔ اس سے اگلے مہینے شیڈول کا ماشاءاللہ اعلان ہو جاتا، اس سے اگلے مہینے نجف شریف جانا ہے، بابا علی پاک کے مزار مبارک میں محفلیں بھی ہوگی، لنگر بھی پکے گا۔ لیکن امام حسین نے ایسا کچھ بھی کیا، بلکہ کربلا گئے، یزید کو للکارا، جام شہادت نوش کیا، اور امت کو بتا دیا کہ صرف لنگر پکانے سے حسینی بنتا، صرف سبیل لگانے سے حسینی بنتا، حسینی بننے کے لیے وقت کی کربلا میں بھی جانا پڑتا ہے اور وقت کے یزید کو بھی للکارنا پڑتا ہے۔ اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، سرٹیفکیٹ اسی آپ ہی دیتے ہیں۔ اس لیے حضرت صاحب کیا ہوا، امت بن گئی صرف، میں حضرت صاحب اپنے سے کچھ نہیں کہوں گا، میں حدیث پاک بیان کروں،
उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अर्ज़ की गई, अम्मा पाक रसूल पाक के पाक घर की कोई पाक सी बात सुनाए। मफ़हूम है हदीस पाक का, मनवान नहीं है। फरमाया फिर अल्लाह पाक के पाक रसूल के पाक घर की पाक सी बात सुन। फरमाया तीन तीन चन्न लंघ जाते सन, अल्लाह के पाक रसूल के पाक घर विच चुल्हा बलदा, फ़क्र इख्तियारी था आपका। तीन तीन चंद लंघ जाते सन लेकिन चुल्हा बलदा। अब सुन लो हजरत, वही पाक घर जिसमें तीन तीन चांद चूल्हा जलता नहीं था। लिखा है जब अल्लाह के रसूल पाक अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो आपके उसी पाक घर में अपनी जाती 12 किनियां जी 12 तलवारां पईयां दियां सन। तीन तीन महीने चूल्हा बलिया लेकिन तलवारां किनियां सन। तो फिर असी तलवारां वाली उम्मत होएगी, लंगर वाली है तलवारां वाली सान लेकिन बन के डे गए। अब कोई भी दिन आए उम्मत सिर्फ लंगर खाती है। तलवार रबीउल अव्वल आना है, हज़रत लंगर के प्रोग्राम बन रहे हैं, कित्थे लाना है तो किवें लाना है। ये वड्डी 11वीं आनी है, फिर लंगर ही खाना है। तलवार दूर दूर तक कोई नहीं है। इसलिए हज़रत साहब दूजी तलवार बाद 2 तलवारां ने, एक वो तलवार जड़ी अपने ते चलानी है, अजे वो फड़िए, वो माशाअल्लाह अजे क्योंकि जड़ा है अपने ते तलवार चलान च कामयाब हो गया, फिर दूजी तलवार फिर कम उन्हें नहीं काम आनी। नहीं तो हज़रत साहब कहने को मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं इसी पे अपनी बात कैंड करने लगा हूँ। हज़रत साहब वेला लागे आया पिया जे, दुध दा दुध ते पानी दा सबके पास हज़रत जी सर्टिफिकेट है ना, हमने दिए हुए हैं आपको हुसैनी होने के, लेकिन वेला बिल्कुल नज़दीक है हज़रत। ये दौरुल फितन है जी, फितनों का दौर है और हम गुज़र रहे हैं अलामत सुगरा के दौर से। क़यामत की 2 किस्म की अलामत है ना, सुगरा छोटी तो कुबरा बड़ी। सुगरा बहुत ज़्यादा हैं जो थोड़ी थोड़ी करके पूरी होती रहेंगी और आखिर पूरी हो जाएंगी। फिर शुरू होंगी अलामत कुबरा जो कि 10 हैं। और अलामत कुबरा में सबसे पहली क़यामत की अलामत क्या है? इमाम महदी का, इमाम महदी का ज़हूर होना। और हज़रत ये आप याद रखिएगा, बड़े बड़े अजीब व गरीब मामले सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। इमाम महदी ने खुद कहने नहीं कि मैं महदी। दूसरी बात, इमाम महदी वाला मामला सियालकोट में होना ही कोई नहीं है। ये किधर होना है? ये सहने हरम में होगा, तहज्जुद का वेला होगा। इमाम महदी भी तवाफ़ में होंगे, लेकिन तब तक अभी वो महदी नहीं बने होंगे, अभी वो सिर्फ मोहम्मद होंगे। फरमाया मेरे नाम पे उसका नाम होगा, मेरे वालिद के नाम पे उसके वालिद का नाम होगा, मेरी वालिदा के नाम पे उसकी वालिदा का नाम होगा। अभी वो मोहम्मद होंगे, वो भी तवाफ़। वहाँ कुछ अल्लाह वाले भी तवाफ़ कर रहे हैं और वो अपनी फरासत जो अल्लाह ने उनको अता कर रखी उससे पहचानेंगे कि ये महदी हैं और वो उनसे इसरार करेंगे कि आप महदी हैं, आप हमसे बैत दें। लेकिन महदी कहेंगे नहीं, मैं है ही नहीं। और वो क्या करेंगे? रातों रात इमाम महदी मदीना शरीफ चले जाएंगे, सारे मदीना पाक पीछे जाएंगे। वो फिर कहेंगे आपको गलती लग रही है, मैं महदी नहीं। वो फिर मक्का पाक वापस आ जाएंगे, फिर तहज्जुद का वक्त होगा, तवाफ़ बैतुल्लाह हो रहा होगा और फिर वो उनको कहेंगे सारे कि आप महदी हैं, लेकिन वो कहेंगे कि मैं महदी नहीं। बिल्कुल सफ़ा मरवा के करीब, हजर अस्वद के करीब फिर गैब से आवाज़ आएगी, हादा खलीफतुल्लाहिल महदी, यही अल्लाह के खलीफा महदी हैं। फिर इमाम महदी के पास तो फिर गुज़ार है, चारा नहीं बचेगा। फिर आप अपना हाथ बैत के लिए आगे करेंगे और फिर बैत होगी। लेकिन पता नहीं है अगली बात सुन के आपको कुछ होगा कि नहीं होगा। किताबों में लिखा है इस वक्त जी 2 अरब है मुसलमान। अब मुझे नहीं पता इमाम महदी 25 में तशरीफ़ ला रहे हैं, 26 में ला रहे हैं, 27 में, 28 में, 29 में, 30 में, 35 में, 40 में, 41 में, 42 में, मुझे नहीं पता ये कब तशरीफ़ ला। और तब तक ये 2 अरब मुसलमान कितने हो चुके होंगे। लेकिन इस वक्त 2 अरब है तो मैं 2 अरब की बात करूँगा। किताबों में लिखा है जी 2 अरब, हो सकता है उस वक्त तक 2.5 अरब हो जाएं। 2 अरब या 2.5 अरब मुसलमानों में से सिर्फ 12,000 बंदे इमाम महदी की बैत करेंगे। 2 अरब में से कितने जी? सिर्फ। और बुजुर्गों ने उसकी वजह भी लिखी है, क्यों भला 12,000 करेंगे? इसलिए क्योंकि ये बैत लंगर पे होगी,
یہ بیعت یا مارنے پہ ہوگی یا مرنے پہ ہوگی. اس بیعت میں کوئی تیسرا آپشن ہوگا؟ اس لیے صرف 12,000 بندے امام مہدی کی بیعت کریں گے. اور پھر لکھا ہے وہ جو 12,000 ہوں گے وہ اس وقت اللہ کے محبوب ترین بندے ہوں گے. اور ایسا میں صاحب کوئی نہیں جے کر کے آیا، آپ کر لئیو کہ 2 ارب وچوں 12,000 کڈیے تے پیچھے کنے بچدے نے. تے پھر جڑے بچدے نے اب میں تھوڑا اور سادہ کر کے کہنے لگا ہوں کہ 2 ارب مسلمانوں میں سے حسینی کتنے نکلنے ہیں؟ صرف 12,000. کتنے نکلنے ہیں؟ صرف 12,000. اللہ بولنے کے لیے اس سے بھی آگے بڑا کچھ ہے، لیکن میں اکثر کہتا ہوں حضور بلے شاہ جان چھڑوا گئے تو مینوں کی لوڑ ہے ویلنے زبان دین دی. آپ فرماندے نے سچ آکھاں تے بامبڑ بلدے. ہاں جی، سانوں کی لوڑ، ویلا آیا کھلوتا بھائی. میں تو اب اسی کوشش میں لگ گیا ہوں کہ بس وہ جو 12,000 ہیں نا ان کو تیار کریں. بس میری اللہ کی حضور دعا ہے کہ جب امام مہدی تشریف لائیں تو جے میں جیوندا ہویا تو انہاں 12,000 وچ میں بھی. لیکن حضرت صاحب یاد رکھیے گا وہ جو 12,000 ہوں گے نا ان کا وہ قرآن پاک نے بتا دیا ہوا ہے کہ وہ 12,000 کا جو انتخاب ہے وہ کس بیس پہ ہوگا. وہ گجر بیس پہ نہیں ہوگا، وہ برادری بیس پہ ہوگا، بلکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ 12,000 چ بھرتی ہون واسطے کی رکھیا گیا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے. انہیں جانا جی ویچ قرآن نے پہلے بتا دیا ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور میں حضرت صاحب 5 منٹ رہ گئے جی میرے. پچھلی دفعہ میں جب یو کے گیا نا تو راستے میں میں نے توپ کاپی سٹے لیا، ترکی میں سٹے. مجھے شوق تھا ایک تو توپ کاپی دیکھنے کا، دوسرا سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے مبارک پہ. دونوں جگہ گیا، دونوں نے اپنا اپنا مزہ دیا حضرت. اب مجھے نہیں پتا حضرت آپ کبھی توپ کاپی جائیں تو آپ شروع کہاں سے کریں گے، اینڈ کہاں سے کریں گے. میرے ساتھ حسین بھائی تھے ڈینمارک سے، انہوں نے مجھے سارا وہ زیارتیں کروائیں. بھائی میں جڑی آخری زیارت کی تھی نا تو گل بھی آخری، وہ بڑا سا ریک تھا، میرے قد سے بڑا تھا وہ، اور اس میں نا صحابہ علیہم الرضوان کی تلواریں پڑی تھیں. حضرت جعفر طیار کی تلوار، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، کمی پیشی کی معافی، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کی تلوار، جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ. اور یہ ماموں ہے رسول پاک کے. اور حضور فرمایا کرتے تھے لاؤ اگر کسی کے پاس ایسا ماموں ہے تو. بڑے جنگجو تھے یہ بھی. انہوں نے جناب سعد نے ایران فتح کیا ہے حضرت، جناب عمرو بن عاص نے مصر فتح کیا ہے حضرت. تو پھر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار، جناب عمر پاک کی تلوار، جناب عثمان پاک کی تلوار نے اپنی تلوار سے 40,000 کافروں کی گردنیں اڑائی ہیں حضرت. 40,000 اتنے بڑے مجاہد تھے حضرت علی. ہاں پتر، کون ہے بدر کا ہیرو؟ کون ہے احد کا ہیرو؟ کس کی تلوار چمکی حضرت خیبر میں اور خندق میں حضرت؟ مولا علی حضرت. لیکن حضرت صاحب اگر اسی موجودہ حالات ویکھیے نا تو انج لگتا کہ حضرت علی تو بس ہے ہی ملنگاں دے نے. لینا ملنگاں دا کی تعلق؟ حضرت علی پاک تلوار. اور پھر حضرت صاحب جس تلوار نے سب سے بہت مزہ دیا وہ آخری تلوار تھی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار. اور شاہ جی کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب کا وزن، تلوار کا وزن تھا 35 کلو. ایڈے جوان سن رسول پاک دے چچا جان، 35 کلو. اور پھر دوسرا لکھا ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تلوار سے نہیں لڑتے تھے، اب 2 تلواروں سے لڑتے تھے. 70 کلو تے حضرت صرف اللہ اور اللہ دے رسول دے شیر دیاں تلواراں دا وزن سی. اور پتر صرف یہ نہیں کہ بس 35 کلو دسن لئی سی کول، نہیں چلتی بھی تھی یہ حضرت. احد میں اس طرح چلی کہ 31 کافر سیدنا امیر حمزہ نے کلیاں احد وچ واصلے جنم کیتے.
اور پھر جب شہادت ہوئی سیدنا میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، پھر تھوڑا روئے تھے اللہ کے رسول حضرت صاحب، ہوئے سب سے پہلا جنازہ سیدنا میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، جب جنازہ ہو گیا تو صحابہ اٹھانے لگے، آپ نے فرمایا نہ اٹھاؤ، میرے چچا کو رکھ دو، ہاں اس طرح کرو، اب ایک ایک جنازہ لاتے جاؤ اور اٹھا، سب کا جنازہ ایک بار ہوا، سیدنا میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ 72 بار ہوا، اتنا پیار تھا اپنے چاچے سے، لیکن کیا حضرت امت تلواراں شلواراں بھول گئی ہے صاحب۔ اس لیے پتر میں آپ سے گزارش کروں گا ساڈے تے بھی رحم کرے، اسی بھی تربیت کریے حضرت، پتر اللہ والے پاسے واپس آؤ، اور اے اللہ دی جگہ پتر، باقی جے رہنا ہے تھے کسی نے تو تھلے تابے، لیکن اتنے سارے ہیں تو اللہ، اتنے سارے ہیں تو اللہ، اتنے سارے ہیں تو جی اتنے لکھے ہے نا، ایویں اے بھی کسی مستری نے لکھے ہے، تو یہ بھی پتر کسی مستری نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک روحانی مستری کوئی لبو پتر، اور ایتھے ہیں۔ تو میں اینڈ کرتا ہوں اپنے حضرت صاحب کے شعر پہ، میرے حضرت صاحب کا شعر، آپ کیا فرمایا؟ جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری، تلا سٹ پھا جنجالاں والے، تلا اللہ نال یاری۔ حضرت صاحب ویلا ہے جی، آؤ اس پاسے جڑا نا، آؤ اس پاسے، یہ حضرت اعلان ایک سماعت کر لیں جی۔ 5 ستمبر بروز جمعرات بعد از نماز مغرب، خطب نبوت چونک گلی ملک منشی والی تارک کالونی مامو کانجن، ٹھیک ہے جی، ضلع فیصل آباد حضرت۔ یہ کل محفل انعقاد پذیر ہوگی ماشاءاللہ، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا حافظ الرحمن قادری رضوی زیدہ مجدہ گفتگو فرمائیں گے، ماشاءاللہ تربیتی گفتگو کرتے ہیں جس کی امت کو ضرورت ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ کل حضرت اس محفل میں آپ ضرور شرکت فرمائیں، ٹھیک ہے جی۔ باقی پھر حضرت جی کوشش کریں گے نا سیتے اللہ پکا ہو گیا، ویخ لئیو شاوراں دا بلانا دے ساڈا آنا ضائع نہ کریو ہے، پکی ایک باری ہاتھوں تے کر کے پکا ہو گیا جی، ماشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے جی، وما علینا الا البلاغ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کبھی اس طرح ہوا ہے 40 سال 45 سال 50 سال 55 سال 60 سال ہماری عمر ہوگی، کبھی ہم مسجد میں نہیں گئے، کبھی ہم نے ذات سے بھی معذرت کی یا اللہ معاف کر دے میں کبھی تیرے بلایا نہیں آیا، وہاں آ گئے ہیں لیٹ آئے ہیں، میں نے لوگوں کو معذرت کر دی، کوئی شادی ہم نے نہیں چھوڑی، بہنیں بیٹھی ہیں، کوئی منگنی، کوئی سالگرہ، کوئی سگن، کوئی ولیمہ، کوئی مکلاوا، کچھ ہم نے نہیں چھوڑا، کبھی مریض سے ہمیں فون نہیں آیا، ہر سال جاتے ہیں مونڈا، کبھی ناران والوں نے ہمیں فون نہیں کیا، ہر سال جاتے ہیں، کبھی مالم جبا والوں نے کبھی فون نہیں کیا، ہر سال جائیں گے، کھلگے سکردو، کبھی کسی نے ہمیں فون کر کے نہیں بلایا، پوچھا نہیں، ہر سال جاتے ہیں۔ تو یاد رکھنا بھائی گڑی شاہ والو، ان قریب وہ دن آنے والا ہے جب ایک ایک جگہ جانا دکھا کے ہمیں پوچھا جائے گا، بدے تو وہاں بھی گیا، 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 آج صرف ہمیں اتنا بتا، روز تجھے 5 بار بلایا کرتے تھے، ہمارے پاس کیوں نہیں آیا؟ پوچھا جائے گا، یہ کوئی نہ سمجھے ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا، پوچھا جائے گا، ایک ایک فنکشن دکھایا جائے گا، بندے ادھر بھی گیا، بندے ادھر بھی گیا، بندے ادھر بھی گیا، بندے ادھر بھی، آج صرف ہمیں اتنا بتا، ہم روز تجھے 5 بار اپنے گھر بلایا کرتے تھے، کیوں نہیں آیا؟ جواب دینا، حضرت سوچئے گا کیا جواب دینا،
क्या कहेंगे आगे से? 5 बार दिन में अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, 5 बार। एक शादी का कार्ड आता है, महीना पहले तैयारियां शुरू होती है। कपड़े खरीदे जाएंगे, मैचिंग की जाएगी, वेस्ट कोट, कोट, जुराबें, शूज। 1 माह पहले कार्ड आता है, तैयारियां शुरू होती है। बुलाया किसने है? एक आम से इंसान ने, जो जिंदगी का मालिक नहीं, मौत का मालिक नहीं, मेरा राज़िक नहीं, मेरा खालिक नहीं, कुछ भी नहीं है। वो पूरा 1 माह पहले तैयारियां। वो अल्लाह है, वो मालिक है, वो खालिक है, वो राज़िक है। इज्जत, जिल्लत, जिंदगी, सेहत, सारा कुछ उसके पास है। 5 बार हज़रत जी बुलाता है। काम भी कोई नहीं, वेले बैठे हैं। इसलिए मेरे बुजुर्ग कहा करते थे, अल्फाया सैंतू लाल खरीदने नू, वंज कोलियां दा गले विच पा बैठो। वो तेनू भेजिया सी कस्तूरी खरीदने नू, ढेर हिंग जवैन दा ला बैठो। अरे हिंग जवैन नहीं है, नमाज कोई नहीं मेरे पास, मेरे नाम है अमाल। तिलावत नहीं है, जिक्र नहीं है, फिक्र नहीं है, इबादत नहीं है, खिदमत नहीं है, सिला रामी नहीं है, अखलाक नहीं है, माफ करना नहीं है, पर्दे डालना नहीं है, पर्दा नहीं है, चादर नहीं है, दुपट्टा नहीं है, दाढ़ी नहीं है, टोपी नहीं है, पग नहीं है। भेजिया सी तेनू कस्तूरी खरीदने नू, ढेर हिंग जवैन दा ला बैठो। झूठ, बुग़्ज़, कीना, तोहमत, बुहतान, गीबत, हराम, बेअदबी, वालिदैन का एहतराम ना करना, यही है ना हमारे पास। हिंग जवैन ही नहीं। अल्फाया से तू लाल खरीदने नू, 5 कोलियां दा गले विच पा बैठो। और तेनू भेजिया सी कस्तूरी खरीदने नू, ढेर हिंग जवैन दा ला बैठो। मियां हदायतुल्लाह उस सानू की मुंह विखाएगा जिदा सारे ही सौदा काटे पा बैठो। हज़रत ये अच्छा नहीं है, जितनी मैंने बैठी हैं उनसे भी ये अच्छा नहीं है मेरी बहनों। बंदे नू बंदा बुलाए, तैयार होके, नहा के, कपड़े पा के, खुशबू ला के, फिजल करवा के, जानने दिया। अल्लाह बुलाए, परवाह करो। कभी इस मस्जिद से आवाज, कभी उस मस्जिद से आवाज, कभी उस मस्जिद से आवाज, हय्या अलस सलाह। मियां हदायतुल्लाह उस शानों की मुंह खाएगा जिदा सारे सौदा काटे पा बैठे। ये आशरेंज कहीं ऐसे बैठ सारे इरादा करके उठी, आज तो बाकी से व्याह नहीं जाना। कोई सालगिरह, कोई मंगनी, कोई कीका, कोई दिहाड़ा, किते नहीं जाना। जो फोन करे ना तुम कहना, गल सुन भाई, ਜਿਹੜੇ अल्लाह ने मैनू पैदा किया, मैनू वो बुलाया तो मैं कभी नहीं आया। एडा तू मेरा यार, एडा तू मेरा रिश्तेदार, चल मैं नहीं आया। लेकिन तुसी नहीं कह सकते, स्पैशली जे फंक्शन सोहरियां दा आया, बिल्कुल नहीं। भैन उन्होंने इन्ने के सिर विच गिलास मारने। मैं सही गल करनी है, हो सकता है कि तुहाडे अपने रिश्तेदारां दा होए, तुसी ना कर छड़ो। लेकिन ये प्रोग्राम ससुराल च होया, साडे हल होया, साडी हल होया, तो किवें ना करनी है? ये बगैर इस्त्री तो कपड़े पा के जाने ने जी, कभी ना नहीं कर रहे। ना करनी हो जो जात रह गई है, ना करनी हो जो जात है वे साले नू ना किवें करिए? मेरी बुढ़ी दा भरा है, सस नू ना किवें करिए? मेरी बुढ़ी दी मां ना करनी, रब जो रह गया जी। केड़ा मुंह खाना जे कर जा टगे टगे ते बंदे
اتنا سونا پیغام حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. دیا کرو یار اس وقت میں کھ نہیں کرتا کل کوئی جواب نہیں ہونا. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں بروز قیامت سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. وہ اللہ سے بندے ہوئے انہیں سونے کلیم پہ دیں. سردیاں نے ایسی لگے کہ گرمیاں نے تو میں وضو کیتا ہے گرم پانی نہیں کیوں نہیں جاتے. منارے پاکستان اوتھے 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 دسو کیوں نہیں جاتے ہیں. برادر جی یاد رکھیو صرف سانو مسجد آن دا طریقہ نہیں آتا. یہ تو کدی کوئی نہیں خالی گیا ہے. میرے بزرگ ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے چلے آپ بڑے دربار جائیے تو شے بھی بڑی ملتی ہے. ہڈی کو کمی نہیں چودھری بن کے آنے ہیں. چودھریوں میں تو کدی کھ نہیں لبا ہے. ایسے فقیر بن کے آؤ پھر لبے گا. چودھریوں میں کدی کھ نہیں لبا ہے. وہ صرف تاں کھ نہیں کہتے چل ساڈے گھر آئے کی کہنا ہے کڑدے نہیں ہے. باقی چودھریوں میں کدی کھ نہیں لبا ہے. فقیر بن کے آؤ پھر ملے گا. پانچ وقت کی نماز اور آخری گل اذان ہونے لگی بس ماشاءاللہ خوشی ہوئی ہے. اج والد دی تاج پوشی اللہ یہ نہیں کہ تاج پوشی کر کے اسی دا حق ادا کرے. اسی پتر نے دا حق نہیں ادا کر سکتے. میں ذرا کیونکہ میں دیکھا حضرت جی کہ والد دے حوالے نال کافی سستی ہے ساڈے ش. اللہ چلو احمد بھائی بھی پڑھ گئے بھی تے پڑھیا ہی جاندا یہ میری ماں کی دعا ہے. ٹھیک ہے میں پتر ماں دی دعا دا انکار ہی نہیں. لیکن مینوں یہ نہیں سمجھ آتی والد نوں اتنا فراموش کیوں کر دیتا گیا. کیوں تہاڈے ذہن چ خیال آیا کہ شاید والد دعا نہیں کر پتر ماں تے دعا ہی کر دی ہے نا. والد دعا بھی کرتا ہے نا جو مزدوری بھی کرتا ہے.